اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمعۃ الدمشقیہ میں کتاب الصلاۃ کی فصل ثانی کی پہلی شرط کہ جو شروط نماز کے متعلق تھی، پہلی شرط تھی وقت کی، جو ہم نے کل مکمل کی اس عبارت کے ساتھ کہ وَإِن تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ بِأَجْمَعِهَا أَعَادَ وَهُوَ مَوْضِعُ وِفَاقٍ۔ آج الثانی القبلہ۔ الثانی کیا ہے؟ یہ الثانی ہے شرط الثانی، ٹھیک ہے، من شروط الصلاۃ، کہ جو شروع میں مصنف نے کہا تھا وَهِيَ سَبْعَةٌ، وہ کتنی ہیں؟ 7 ہیں۔ اس کی پہلی شرط تھی ہماری وقت۔ وقت کے بعد جب وقت اگر آپ کو پتہ چل گیا ہر نماز کا، تو اب جاننا چاہیے کہ قبلہ کدھر ہے، صحیح ہے، تب جا کے ہم نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ الثانی سے مراد سمجھ میں آیا، یعنی شرط الثانی من شروط الصلاۃ، شرط الثانی من شروط الصلاۃ القبلہ۔ وہ دوسری شرط کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ یہاں پہ لکھیں، قبلے کے متعلق تھوڑی سی بات لکھ لیں جو آگے بھی آئے گی عبارت میں، اور اسی سے یہ مل جائے گا۔ یہاں نوٹ کر لیں، قبلہ کہہ رہے ہیں جو مکے میں ہے، جو مکے میں ہے اور کعبے کو دیکھ سکتا ہے، جو مکے میں ہے اور کعبے کو دیکھ سکتا ہے، تو وہی اس کا قبلہ ہوگا۔ لیکن جو بعید ہے، یعنی جو دور ہے، اس کا جہت قبلہ، اس کا جہت قبلہ قبلہ ہوگا۔ اس کا جہت قبلہ قبلہ ہوگا۔ مثلا میرے سامنے 5 افراد بیٹھے ہوں، اگر میرے سامنے 5 افراد بیٹھے ہوں اور مجھ سے ان تک ایک لائن کھینچی جائے، مجھ سے ان تک جب لائن کھینچی جائے تو کسی ایک انسان تک جائے گی۔ لیکن جب عرف سے پوچھا جائے، لیکن جب عرف سے پوچھا جائے تو کہیں گے کہ وہ 5 میرے سامنے ہیں۔ جہت سمجھ میں آیا کیسے ہوتی ہے؟ مثلا اگر ایسی شرط ہوتی کہ سارے کے سارے قبلے کے سامنے ہوں، تو مجھے بتائیے لمبی صف ہو سکتی ہے کہیں؟ یہاں لمبی صف ہوگی کیا؟ کچھ کی لائنیں تو کہاں چلے جائیں گی؟ باہر،
لیکن یاد رکھیں دوری جتنی زیادہ بڑھتی ہے وہ علاقہ ہمارے سامنے ہو جاتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ دیواروں کے دائرے تک جو ہے چیزیں ہمارے سامنے ہیں. کھلے میدان میں آئیں گے تو جتنی چیزیں میرے سامنے آئیں گی سب میرے سامنے ہوں گی. اسی طرح سے ہر 200 کلومیٹر پر 1000 کلومیٹر کا سامنے ہوتا ہے. ہر 200 کلومیٹر چلیے تو 200 کلومیٹر کے بعد 1000 کلومیٹر جو کچھ رہے گا نا سامنے کہلائے گا. 1000 کلومیٹر سوچیے سب سامنے. اسی لیے تو جہت قبلہ اسی لیے تو ہے. یعنی حکم آپ کو معلوم ہے نا کہ جب تک پورا منحرف نہ ہو استدبار قبلہ نہ ہو تب تک نماز باطل نہیں ہے. تھوڑا بہت انحراف سے نماز باطل ہونے والی نہیں ہے. چونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کدھر پڑھتے ہیں؟ جہت قبلہ میں. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ ایسے لائن تو جا نہیں رہے کہ ہم یہاں مسجد میں کھڑے ہیں تو سیدھی لائن ہماری خانہ کعبہ سے جا کے ٹکرا رہی ہے. قدر صاحب پتہ چلا سینٹر میں کھڑے ہیں, باقی لوگ تو کچھ تو پار نکل جائیں گے. کعبہ اتنا بڑا چھوٹی ہے. تو کہہ رہے ہیں دوری کے اعتبار سے ہر چیز کیا ہو جاتی ہے؟ سامنے. کیسے آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے؟ ابھی میں آپ کے سامنے ہوں, حسین ٹیکری پہ جائیں گے ایک نگاہ ماریں گے پوری حسین ٹیکری آپ کے سامنے, پورا میدان آپ کے سامنے, سب سامنے کہلائے گا. تو عرف کو دیکھا جاتا ہے. چلیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں مولانا. وَهِيَ سے مراد کیا ہے؟ وَهِيَ الْقِبْلَةُ. وَهِيَ الْقِبْلَةُ یعنی ضمیر جائے گی قبلہ کی طرف. عَيْنُ الْكَعْبَةِ کعبے کا عین ہے یعنی عین کعبہ. عین کعبہ کس کے لیے قبلہ ہے؟ آگے دیکھیے بات کیا کرے. للمشاہد لہا. ٹھیک ہے, جو قبلے کو کیا کر رہا ہے؟ کعبے کو دیکھ رہا ہے. للمشاہد لہا یعنی للکعبہ, جو کعبے کو دیکھ رہا ہے. او حکم ہی یا حکم المشاہد لکھ لیں, یا جو مشاہد کے حکم میں ہو. مشاہد کے حکم میں کون ہے؟ مثال لکھ لیں کل اعما. جیسے کہ نابینا انسان ہے خانہ کعبہ کے سامنے, خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہا لیکن اس کے حکم میں تو ہے, دیکھنے والوں کے حکم میں کہ خانہ کعبہ اس کے سامنے ہے. اور دیکھیے وَهُوَ, ٹھیک ہے, مَن يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى عَيْنِهَا. مَن يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى عَيْنِهَا. عَيْنِهَا سے مراد ہے یعنی عین القبلہ. عین القبلہ. وَهُوَ سے مراد کون ہے؟ یعنی مشاہد. وَهُوَ یعنی مشاہد. ہاں, اس سے مراد کون ہے؟ یعنی مشاہد کون ہے؟ مشاہد کی تعریف ہے یہ. مشاہد دونوں آ جائیں گے, مشاہد و حکم مشاہد دونوں آئیں گے چونکہ دونوں کا حکم ہی ہے نا. وَهُوَ مَن يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى عَيْنِهَا. یہ لکھ لیں, ہاں یہ لکھیں کہ نہیں بولا نہیں, یہاں مراد صرف جو ہے مشاہد ہے, صرف مشاہد, حکم میں نہیں ہے. یہاں پہ نوٹ لکھ لیں من یقدر علی التوجہ, یہ بیان ہے مشاہد کا. لکھ لیں یہاں پہ, یہی نوٹ لگا لیں, یہ بیان ہے مشاہد کا نہ کہ حکم مشاہد کا. کلیئر ہے, واضح ہے, مفہوم مولانا حسن مہدی صاحب؟
ہاں وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَىٰ عَيْنِهَا، ٹھیک ہے، وہ جو قدرت رکھتا ہو عین قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے، توجہ کرنے پر، کہ جو عین قبلہ کو دیکھ سکتا ہو. اور یہ قدرت کس کے پاس ہے؟ مشاہد ہے، نہ کہ حکم مشاہد. کیسے دیکھے مولانا؟ بغیر مشقت، بنا کسی زحمت کے، بنا کسی مشقت، بغیر مشقت کثیرہ لا تتحمل عادتان، بنا کسی مشقت سے کہ لا تتحملو، جو مشقت برداشت ناقابل برداشت ہو، ایسی مشقت کے بنا اگر قبلے کو دیکھ سکتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ قبلے کو دیکھ کے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے نماز کو ادا کرے گا. اب یہ کیسے ممکن ہے قبلے کو دیکھنا؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ بِالصُّعُودِ إِلَىٰ جَبَلٍ، ہاں مولانا، چاہے چڑھ کے پہاڑ پر، یہاں لکھ لیں اس میں مشقت ہے اس میں مشقت ہے کہ نہیں ہے؟ پتا چلا ظہر اثر پڑھنے کے لیے چڑھے، واپس آئے تو مغرب عشاء کے لیے ٹانگیں دکھ رہی تو اس میں ہے نا مشقت. کہہ رہے ہیں وَلَوْ بِالصُّعُودِ إِلَىٰ جَبَلٍ، چاہے آپ پہاڑ پہ چڑھ کے خانہ کعبہ کو دیکھیں، آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنی ہے. اَوْ سَطْحٍ، یا چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں، چھت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، آپ نہیں آنا چاہتے تھے. پتا چلا فرحان کا مکان وہیں ہے خانہ کعبہ کے آس پاس، چھت پہ چڑھیں اور نماز پڑھیں گے. وجہتها، یعنی جہت القبلہ، جہتها یعنی جہت القبلہ، کس کو کہیں گے جہت قبلہ؟ وَهِيَ السَّمْتُ، سمت یعنی جانب، وَهِيَ السَّمْتُ یعنی اوپر لکھ لیں جانب، یعنی وہ جانب، اس جانب الذی یحتمل، کہ جس میں احتمال ہو، کونہا یعنی کون الکعبۃ، کونہا یعنی کون الکعبۃ، جس میں احتمال ہو کہ کعبہ فیہ یعنی فی ذالک السمت، فیہ یعنی فی ذالک السمت. کیا مطلب؟ جہت القبلہ، کہہ رہے ہیں قبلہ کیا ہے؟ کہہ رہے جو قبلے کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے قبلہ، خانہ کعبہ خود کیا ہے؟ جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہا وہی خانہ کعبہ اس کا قبلہ ہوگا، یا جہت قبلہ، ٹھیک ہے، یعنی جس سمت میں خانہ کعبہ ہے وہ سمت اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ قبلہ قرار پائے گی. وَيَقْطَعُ، نہ وَيُقْطَعُ، یقطع پڑھیے اس کو، وَيُقْطَعُ بِعَدَمِ خُرُوجِهَا، خروج الکعبہ، اور اس میں یقین کیا جائے گا بعدم خروج الکعبۃ عنہ عن ذلک السمت، یعنی اس یقین کے ساتھ کہ خانہ کعبہ اس سمت سے باہر نہیں ہے، اسی سمت میں ہے، اس یقین کے ساتھ. وَيُقْطَعُ بِعَدَمِ خُرُوجِ الْكَعْبَةِ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ السَّمْتِ، ٹھیک ہے، اس یقین کے ساتھ کہ خانہ کعبہ اس سمت سے خارج نہیں ہے. لِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ، ہاں مولانا، شو ہوا یکون عمارت الشرعیہ، لکھ لیں یہاں پہ الذی جعلہ، لکھ لیں، تھوڑا لمبا ہی لکھ لیں، لمبا مت لکھیں، یہاں پہ نوٹ لگا لیں، تھوڑا امارہ شرعیہ لکھ لیں. الذی جعلہ الشارع حجتا، الذی جعلہ الشارع حجتا، کہ جس کو شارع نے کیا قرار دیا ہو؟
حجت قرار دیا ہو. لکھ لے اب تھوڑی تفصیل، ہلکی سی تفصیل لکھ لے مثال کے ساتھ تاکہ مطلب آپ کے نزدیک مزید واضح ہو جائے. لکھیے ہیڈنگ ڈالیے الامارۃ الشرعیہ. کہہ رہے ہیں ہمارے شریعہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں وہ دلیل جسے شارع نے حجت قرار دیا ہو اسے ہمارے شرعیہ کہا جاتا ہے. وہ دلیل جسے شارع نے حجت قرار دیا ہو. ہاں جیسے کہ خبر ثقہ اور ظہور. صحیح، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے شرعیہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب وَيُقْطَعُ بِعَدَمِ خُرُوجِهَا عَنْهُ لِأَمَارَةٍ شرعیہ کے شرعی طور پر صحیح یہ یقین حاصل ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ اسی سمت میں ہے، اس سمت سے باہر نہیں ہے. ای غیر المشاہد. ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے؟ ای غیر المشاہد لغیرہ. ای غیر المشاہد یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہا ہے. ومن بحکمہ یعنی حکم المشاہد، حکمہ یعنی حکم المشاہد، اور جو مشاہد کے حکم میں ہے کل عامہ جیسے کہ نابینا. ان دونوں کے لیے کون ہے؟ جہت قبلہ. سمجھ میں آئی بات؟ مولانا ہم نے کیوں پہلے سے الگ کروایا تھا؟ یاد آیا؟ کہاں پہ؟ وَمَن يَقْدِرُ عَلَى التَّوَجُّهِ کہ یہاں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ حکم کس کا ہے؟ مشاہد کا، نہ کہ حکم مشاہد کا، کیونکہ حکم مشاہد کس میں شامل ہو گیا؟ جہت قبلہ میں. واضح مولانا حسن میری ساتھ؟ اب آئیے دیکھیے آگے بڑھتے ہیں اس سے تھوڑا سا اکو وقت اندنا قلیلا. وَلَيْسَتِ الْجِهَةُ لِلْبَعِيدِ مُحَصِّلَةٌ عَيْنَ الْكَعْبَةِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ. وَلَيْسَتِ الْجِهَةُ لِلْبَعِيدِ مُحَصِّلَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ. کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَتِ الْجِهَةُ لِلْبَعِيدِ مُحَصِّلَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ کہ جو دور ہے اس سے، اس جہت سے، دور کے لیے جو جہت ہے اس سے عین کعبہ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس سے عین کعبہ حاصل نہیں ہوتا. کیا معنی عین کعبہ حاصل نہیں ہوتا؟ یعنی وہی مثال ہے جو ہم نے پہلے دی تھی کہ اگر میں کھڑا ہوں، میرے سامنے 5 لوگ ہیں تو پانچوں میں سے مجھ سے لائن کہاں تک جائے گی؟ کسی ایک تک جائے گی کہ پانچوں تک پہنچ جائے گی؟ ایک تک جائے گی. لیکن ویسے عرف میں سارے کیا ہیں؟ سامنے ہیں. تو ولیست الجہہ جو جہت میں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ عین کعبہ کو حاصل کر لیتا ہے؟ نہیں. کہہ رہے ولیست الجہۃ للبعید جو بعید کے لیے جو جہت کعبہ ہے، لیست محصلۃ عین الکعبہ اس سے عین کعبہ حاصل نہیں ہوتا. وَإِن كَانَ الْبُعْدُ عَنِ الْجِسْمِ باوجود اس کے کہ جسم سے دوری، کسی چیز سے دوری، یوجبو اتساع جہت محاذاتہ ٹھیک ہے سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے اس کے سامنے کے جہت میں وسعت کا. محاذات ہی یعنی محاذات کے معنی ہوتے مقابل. محاذات یعنی مقابل، جو آپ کے مقابل میں ہے. محاذات ہی سے مراد ہے الجسم. ہی اس میں ضمیر کی طرف کہاں جائے گا؟ جسم کی طرف. وَإِن كَانَ الْبُعْدُ عَنِ الْجِسْمِ يُوجِبُ اتِّسَاعُ جِهَةِ مُحَاذَاتِهِ یعنی
دوری جو ہے جسم سے دوری اس کے مقابل میں جتنی وسعت آئے گی وہ ساری کی ساری کیا کہلائے گی؟ اس کے جہت میں کہلائے گی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين. کہہ رہے ہیں اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ نگاہوں کے عین چیز ہمارے سامنے ہو. لأن ذلك اس لیے کہ کسی چیز کا ہمارے سامنے وسیع پیمانے پر ہونا لا يقتضي استقبال العین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ عین شے ہمارے بالکل سامنے ہو. کس طرح سے سامنے ہو؟ اذ لو اخرجت خطوط متوازیۃ کہ اگر نکالی جائیں سیدھی لائنیں من مواقف البعید المتباعدہ المتفقۃ الجہہ. کہہ رہے ہیں من مواقف البعید دور کی جگہوں سے المتباعد المتفق الجہہ جو دور ہوں اور متفق ہوں جہت میں. یعنی اس سے مراد اس طرح سے سمجھیں کہ اگر پچھم میں 200 لوگ جہت میں کھڑے ہوں 200 سے 200 کی لائنیں اگر سیدھی سیدھی نکالی جائیں تو کیا عین کو درک کر لیں گے؟ ہم نہیں درک کر سکتے. تو وہی کہہ رہے ہیں اذ لو اخرجت خطوط متوازیہ کہ اگر نکالی جائیں سیدھی لائنیں من مواقف البعید دور کی جگہوں سے المتباعد المتفق الجہہ کہ جو دور ہوں اور متفق ہوں جہت کے اعتبار سے علی وجہ اس طریقے سے یزید علی جرم الکعبہ یزید علی جرم الکعبہ. جرم یعنی عین عین کعبہ جو زائد ہوگی کیا؟ عین کعبہ سے. لم تتصل خطوط اجمع بالکعبۃ ضرورتان تو یہ لازم ہے کہ تمام کی تمام لائنیں خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے والی ہیں. وَإِلَّا لَخَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا مُتَوَازِيَةً کونہا یعنی کون الخطوط اگر ساری کی ساری لائنیں خانہ کعبہ کو پہنچ جائیں گی تو لائنیں سیدھی ہوں گی کہ ٹیڑھی؟ سیدھی کی ٹیڑھی ہوں گی ورنہ خانہ کعبہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی اگر سیدھی سیدھی رہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں ذرا موبائل میں دکھا دوں. صلی اللہ علیہ محمد. دیکھیے مولانا ویڈیو میں بھی دکھا دو. یہ دیکھیے یہ دیکھیں بیٹا اگر یہ لائنیں سیدھی کریں گے تو خانہ کعبہ کو پہنچیں گی کیا؟ کیسے پہنچیں گی؟ ٹیڑھی کر کے. ٹھیک ہے کیمرہ کھولو جی تاکہ یہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائے. رکیے یہ دیکھیں یہ لائنیں ہیں. ہاں یہ لائنیں دیکھیے اگر ان کو کہہ رہے ہیں متوازی رکھیں گے تو لم تتصل الی عینھا عین کعبہ علی جرم الکعبہ جرم کعبہ تک یعنی عین کعبہ تک پہنچیں گی نہیں. اگر پہنچ جائیں گی تو پھر وہ لائنیں متوازیہ نہیں ہو سکتی یعنی سیدھی نہیں ہو سکتی. ان کو کیسے لے جانا ہوگا؟ ایسے ٹیڑھا کر کے لے جائیں گے تو عین کعبہ تک پہنچے گی ورنہ پہنچنے والی نہیں ہے. ورنہ یہ جائے گی کہاں؟ ایسے جائے گی. لیکن جہت کعبہ میں ہے یا نہیں ہے؟ جہت کعبہ میں ہے. ورنہ تو لمبی لمبی صفیں کیا ہوتی جماعت نہیں ہوتی. جمکران میں اتنی لمبی مسجد ہے چلی جا رہی ہے کعبے سے باہر نکل جائے گی. صحیح یہ دیکھیں. چلیے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی بات نا. ہاں وَإِلَّا لَخَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا یعنی کون الخطوط متوازیہ ورنہ تو لائنوں کا سیدھا ہونے سے کیا ہو جائیں گی؟ وہ خارج ہو جائیں گی. وہ لائنیں سیدھی نہیں رہیں گی. اب یہاں سے دیکھیں نتیجہ مولانا. شوف نتیجہ
وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْجِهَةِ، اور یہیں سے فرق ظاہر ہوتا ہے عین کعبہ میں اور جہت کعبہ میں. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّفْ، اگر ہم کہہ دیں کہ سب کا عین کعبہ تک پہنچنا ضروری ہے تو کیا ہو جائے گا؟ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّفِّ الْمُسْتَطِيلِ زِيَادَةً مِّن قَدْرِ الْكَعْبَةِ لَوْ اعْتَبَرَ مُقَابِلَةُ الْعَيْنِ، اگر ہم اس بات کا اعتبار کر لیں کہ لو اعتبر مقابلۃ العین، اگر ہم اس بات کا اعتبار کر لیں کہ عین کعبہ ہمارے مقابل ہو، تو اس بنیاد پر کیا ہوگا؟ یترتب علیہ بطلان صلاۃ بعد الصف المستطیل زیادتان. صحیح ہے کہ جو لمبی صفیں ہوں گی ان کی نماز کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گی ان قدر الکعبہ، اس لیے کہ وہ باہر ہو گئی ہیں کس سے؟ کعبے کی مقدار سے. کعبے کی مقدار کتنی تھی کہ بس خالی 4-5 لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، 10-15 لوگ نماز پڑھ لیں، تو اس سے لمبی صف ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ اگر ہم کہہ دیں کہ عین کعبہ تک لو اعتبر مقابلۃ العین، اگر اس بات کا اعتبار کریں کہ عین کعبہ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے مقابلے میں رکھنا ہے. چلیے یہیں پہ رکا جائے. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین.